ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے، بہت ہی اہم سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے آپس میں یہ جو نکاح ہوتا تھا یہ سلسلہ کب تک جاری تھا؟ دیکھیے، ابتدا میں چونکہ ضرورت تھی، حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے ایک ہی وقت میں ایک بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوتی، اور پھر دوسرے وقت میں دوسرے بطن سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی۔ بطن اول سے مراد یہ ہے کہ صبح حضرت حوا علیہ السلام کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا، اس کے ساتھ بچی بھی ہوتی۔ ان دونوں کے آپس میں تو نکاح جائز نہیں ہوتا تھا، لیکن عصر کو سمجھو یہ دوسرا بطن ہے، عصر کے وقت اس کے پیٹ سے ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہوتی، اس کو بطن ثانی کہا جاتا ہے۔ تو بطن اول کے لڑکے کا نکاح بطن ثانی کی لڑکی سے جائز تھا، اور بطن ثانی کے لڑکے کا نکاح بطن اول کے لڑکی سے جائز تھا۔ جو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے ان کے آپس میں تو نکاح جائز نہیں ہوتا، لیکن اس جڑواں بچوں کا نکاح دوسرے جڑواں بچوں کے آپس میں یہ کیا تھا؟ جائز تھا، اور اس میں ضرورت بھی تھی، کیونکہ اس وقت حالات اور انسانی نسل پلانے کے لیے یہ بات اللہ تعالیٰ کے حکمت کا تقاضا تھا۔ اور یہ جو سلسلہ تھا کہ بطن اول کا نکاح بطن ثانی کے بیٹوں کے ساتھ جائز تھا، یہ کب تک جائز تھا؟ تو ایک وقت تک یہ جائز تھا، 20 بطن تک۔ اسی طرح یہ سلسلہ جائز تھا کہ بطن اول کے بچوں کا نکاح بطن ثانی کے بچوں کے ساتھ بالکل جائز تھا۔ یہ سلسلہ 20 بطن تک تھا۔ پھر اس کے بعد ان کے آپس میں جو نکاح تھا وہ منسوخ ہو گیا، ان کے آپس میں جو نکاح تھا یہ منسوخ ہو گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے اولادوں کے بچے پیدا ہو گئے، تو بھائی بہن کا نکاح آپس میں منسوخ ہو گیا۔ بھائی بہن کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں میں نکاح کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے درمیان یہ سلسلہ عبد المغیث نامی بیٹے پر ختم ہوا۔ یعنی اس وقت تک بطن اول کے بچوں کا نکاح بطن ثانی کے بیٹوں کے ساتھ جائز تھا 20 بطن تک، اس کے بعد یہ عبد المغیث پر ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام حیات تھے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے اولاد اور اولاد کے اولاد، اس کی تعداد 40,000 تک پہنچ گئی، اس کی تعداد 40,000 تک پہنچ گئی۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے، تاریخی طبری میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری مؤرخین نے، مفسرین نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔